بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ اللہ کا ہم تمام پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں اپنے دربار میں برداشت کر لے اور ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے اور یہاں بٹھائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاء اور ارادے کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر بھی کوئی آ نہیں سکتا۔ جب ہم یہاں آئے ہیں تو اس پر ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی تھی اسی لیے آ سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اس کی ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آنے پر نہ خوش ہوتے ہیں، نہ مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہونا چاہیے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرورت محسوس ہوگی۔ کوئی چیز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں آتی، محنت کرنے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جس طرح کے اسباب انسان اختیار کرے گا، اللہ کی مرضی اور مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو کر وہ کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ بزرگان محترم، مجھے کوئی لمبی بات کرنے کی عادت بھی نہیں ہے اور میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بات پوری ہو جائے، بھلے 20 منٹ میں ہو جائے، 22 منٹ میں بات میں سمجھا سکوں، 25 منٹ میں بات سمجھا سکوں۔ یہی لگ بھگ اتنے ہی کا وقت ہے کہ میں اپنی ایک دو باتیں جو آپ کے لیے کچھ تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں اور آپ کے دل کو جھنجھوڑنے والی ہوں اور آپ کے جو خیالات میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکے، ایسی کچھ باتیں آپ کے ذہن اور فہم سے قریب ہو کر بہت موٹے اور محسوس انداز میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد آپ حضرات کی معلومات میں کوئی خاصا اضافہ کرنا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اندر جو ہماری حالت ہے، اس حالت میں ایک قابل لحاظ تبدیلی آ جائے، اور تبدیلی آنے کے لیے کیا بولنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کچھ سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو یہاں بٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کہا جائے اور کہا جائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ بھی یہاں بیٹھے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کہہ بھی دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کتاب پڑھ لی جائے، لیکن مقصد معلومات میں اضافے کا نہیں ہے کہ کوئی کتاب سمجھا دی جائے گی یا معلومات میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ اصل فکر اس بات کی ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے، ہم جس انداز میں جی رہے ہیں، اس زندگی پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر لیا جائے کہ اگر دنیا سے جانا ہوا تو پھر برزخ میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر آخری وقت آ گیا تو ہم کو کیا مومنانہ انداز میں لے جایا جائے گا یا مجرمانہ طور پر خدا کے پاس لے جایا جائے گا، اس بات کی فکر کرنا ہے، اور اس فکر کو بروئے کار لاتے ہوئے جو کام ہمارے لیے کرنے کا ہے اس کام کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم جمع ہوئے۔ میں آپ حضرات سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں،
مجھے یہ بتائیں کیا ہمارا انسانی جسم کھائے بغیر پیے بغیر کسی ایسی جگہ پر جہاں اسے کھانا نہ ملے پانی نہ ملے رہ سکتا ہے؟ اس کی بقا ممکن نہیں ہے. کسی کمرے میں بند کر دیجئے, 15 دن مہینے تک کھانا نہ دیجئے, پھر بعد میں جا کر دیکھیں گے تو جسم نہیں ہڈیاں ملیں گی. کیوں؟ اس کی بقا کا دار و مدار ہے کھانے پر, پینے پر, ہوا پر, لباس پر, جوتے پر, دوائیوں پر. اسے اس کے جسم کے لیے غذائیں بھی چاہیے اور دوائیاں, بیمار پڑے تو دوائیاں بھی چاہیے. غذا نہ ملے تو پھر کہیں کا نہ رہے دنیا کے اندر, دوا نہ ملے تو پھر کہیں کا نہ رہے. لیکن ان غذاؤں کا اور ان دواؤں کا انتظام ہمارے لیے سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کیجئے ان چیزوں کا انتظام کس نے کیا ہمارے لیے. ہمارے لیے ان چیزوں کا انتظام ہمارے لیے بلکہ سارے حیوانات کے لیے, جنات کے لیے, پرندوں کے لیے, چرندوں کے لیے, کیڑے مکوڑوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذاؤں کا انتظام فرمایا ہے. کیڑوں کو ان کی غذا پہنچ رہی ہے, درندوں کو ان کی غذا پہنچ رہی ہے, سمندر میں ان کی غذا آبی جانوروں کو پہنچ رہی ہے, ہواؤں میں اڑنے والوں کو غذا پہنچ رہی ہے, سارے دنیا کے انسانوں کو غذائیں پہنچ رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے غذاؤں کا انتظام فرماتا ہے, اور جس کی جو غذا ہے وہ روزانہ پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے. پرندے کو پرندے کی غذا, درندے کو درندے کی غذا, انسان کو انسان کی غذا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتے ہیں تبھی زمین زندہ ہوتی ہے. زمین سے اگاتے کون ہیں؟ سبزیوں کو, پھلوں کو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں تبھی وہ سارے لوگوں کی غذائیں بنتی ہیں. زمین سے جڑی بوٹیوں کو کون اگا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگا رہا ہے. اسی کو لے کر اطباء دوائیاں بناتے ہیں. مختلف قسم کی چیزوں کو دوائیوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, مختلف چیزوں کو غذاؤں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان سب کو کون پیدا کر رہا ہے یہ ہم سارے مومنین جانتے ہیں. اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. اس کا جواب ہم سب کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیا ہے اور بتلا دیا ہے, اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بات ہم کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ دیکھو اللہ ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے برسانے والا. وہ اللہ ہے جو رات کو لاتا ہے, وہ اللہ ہے جو دن کو لاتا ہے. اللہ ہی کی مدد سے ہم سوتے ہیں, اللہ ہی کی مدد سے ہم جاگتے ہیں. اللہ کی مدد ہوتی ہے ہم استنجا کو جاتے ہیں, اللہ کی مدد ہوتی ہے تو ہم استنجا خانے سے باہر آتے ہیں. اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو ہم کو باہر لوگ لے کر آئیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, بلکہ محتاج تھے. ہم اللہ کے محتاج تھے. سچائی بیان کرتا ہوں, جب ہم دنیا میں آئے تھے ہم لیٹے ہوئے تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے, نہ ہم کو کوئی بٹھا سکتا تھا. اللہ نے ہمارے اندر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا کی تو بچہ بیٹھ سکا. ہم ٹھہر نہیں سکتے تھے, دنیا میں صرف بیٹھ کر کام نہیں چلتا, کھڑے پڑتا ہے, لیکن اللہ نے کھڑا کیا تھا. صرف کھڑے رہنے سے کام نہیں چلتا, چلنا اللہ نے سکھایا تھا تو بچہ چل پایا تھا. دانت اللہ نے نکلوائے تھے تو دانت نکلے تھے. اللہ نے اس کو بڑھایا کے جسم کو تو وہ بچہ بڑھ گیا تھا اور جوان ہوا تھا. اگر اللہ اسے نہ بناتے تو نہ کرتا. یہ تمہیدی باتیں ہیں, یہ باتیں ہم سمجھ گئے اور سمجھ میں آ رہی ہے.
اور یہ بھی ہے کہ بیٹھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، بچے کا کھڑا ہونا ایک نعمت ہے، اللہ کی مدد ہے اور شکر کی بات ہے۔ بچہ جب چلتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جب جوان ہوتا ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، غذائیں ملتی ہیں تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، پھل مل رہے ہیں، غذائیں مل رہی ہیں، دوائیاں مل رہی ہیں، رہنے کے لیے عالی شان مکانات مل رہے ہیں، دولت ہے، گدے سواریاں مل رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ ہے اور مگن رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ملے تو پریشان ہو جائے، اسے پہننے چپل نہ ملے، پاؤں کپڑے نہ ملے، بھوک ہے غذا نہ ملے، تھکن ہے بستر نہ ملے، جوانی ہے شادی نہ ہو، شادی ہو گئی ہے بچے نہ ہو، تو پھر آدمی کی پریشانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے دعائیں کراتا پھرے گا، کہے گا کہ صحت کے لیے دعا کیجئے، کاروبار کے لیے دعا کیجئے، اور اولاد کے لیے دعا کیجئے، اور فلاں مجبوری کے لیے دعا کیجئے، پانی کے لیے دعا کیجئے، یا گھر کے لیے فلاں پریشانی ہے دعا کیجئے، محلے دعا کیجئے، دعائیں کرائے گا۔ اب ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس محفل کا اصل عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ یہی نعمتیں ہیں، ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ یہی مصیبتیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ مصیبتوں کا میں نے تذکرہ کر دیا، دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے، ایسے افلاس سے اور ایسی تندرستیوں سے بچائے۔ اور میں نے تذکرہ کر دیا کہ نعمتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں، صحت نعمت، جوانی نعمت، دولت نعمت، دکانیں اور مکانات نعمت، بیوی نعمت، بچے نعمت، بستر نعمت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، لیکن یہ باتیں صرف ہم جانتے ہیں، نعمتوں کو یہ ہم جانتے ہیں۔ ہم جیسے سیدھے سادے لوگ ان کو مصیبتیں اور نعمتیں سمجھتے ہیں۔ ارے ایک مصیبت ہوتی ہے حقیقی مصیبت جسے ہم نہیں جانتے، ایک ہوتی ہے حقیقی نعمت اور حقیقی راحت جسے ہم نہیں جانتے۔ اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ جن نعمتوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے، ارے وہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ ہم سنتے ہیں، جانور بھی سنتا ہے، ہم جوان ہوتے ہیں، جانور بھی جوان ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، ہم پیتے ہیں، جانور بھی پی لیتے ہیں، ہم بچے کر لیتے ہیں، جانور بھی بچے کر لیتے ہیں، جانور بھی بل بنا لیتے ہیں، گھونسلہ بنا لیتے ہیں اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم بھی گھر بنا لیں تو کون سا کمال ہو گیا، اور اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی خوشیاں ہیں، بڑی خوشیوں کی ابھی ہمیں ہوا نہیں لگی ہے۔ ایک بڑی خوشیاں ہیں، اعلیٰ درجے کی خوشیاں ہیں، معنوی خوشیاں ہیں، اور خوشیوں کا نام ہے روحانی خوشیاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسم فرمایا ہے اور ہمیں روح بھی عطا فرمایا ہے، ہمیں عقل بھی عطا فرمایا ہے، اور ویسے تو عقل جانوروں کو بھی عطا ہوئی ہے، کھانے کی عقل، اڑنے کی عقل، بچوں کو پالنے کی عقل، گھونسلہ بنانے کی عقل، بل بنانے کی عقل، مال لے جانے کی عقل۔ لیکن اللہ کی عبادت کے لیے اتنی عقل کافی نہیں تھی، زندگی گزار لینے کے لیے اتنی عقل کافی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اتنے اعلیٰ ہے کہ ہم صرف کھانے پینے اور ان چیزوں میں رہ کر زندگی گزار کر جائیں تو پھر آخرت کی طرف بے مقصد جائیں گے۔ اسی لیے ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ساری مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے لیے ہر طرح کے راحت اور آرام کا انتظام کیا، انسانوں کے لیے بھی اچھے اچھے انتظامات کیے، لیکن انسانوں کے ساتھ ایک مقصد لگایا اور ان کو ایک عظیم روح عطا فرمائی اور ان کو ایک عظیم دماغ عطا فرمایا، اور ان کے اوپر شریعت مطہرہ کو، احکامات اسلامیہ کو فرض کیا اور ضروری قرار دیا۔ اور یہ بہت
ہے، مصیبت نہیں ہے، ہماری روح کی ضرورت. جیسے ہمارے جسم کی ضرورت کھانا اور پینا ہے، ہماری روح کی ضرورت اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. اسی سے ہماری تندرستی ہے، اسی سے ہماری راحت ہے، اسی سے ہماری روح کی صحت ہے، اسی سے ہماری روح کی ترقی ہے، اور یہ ہماری اہم ترین ضرورت ہے. اسی ضرورت کا ہم نے اسی ضرورت کی دعا ہر آدمی کو سکھائی گئی ہے نمازوں کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا سیدھا راستہ ہم کو دکھا دیجئے. اللہ تیرا راستہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، جنت اور رضا والا راستہ، خوشنودی والا یہ دکھا دیجئے ہم کو. یہ بہت بڑی ہے، اور اس راستے کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے. بہت بڑی ہے، اتنی بڑی دولت ہے جسے حقیقی معنوں میں تو نعمتیں اسی کو ملی ہیں. ورنہ تو جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ابو جہل کو بھی ملی ہیں. جو دنیاوی نعمتیں تھیں تاج و تخت، وہ تو فرعون کو بھی ملا تھا، اس میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن اصل نعمت جسے ہم روزانہ کئی بار کہتے ہیں اللہ آپ کی رضا کا راستہ، سیدھا راستہ، جنت والا راستہ، آپ کی رضا تک پہنچنے والا راستہ، وہ ہمیں دے دیجئے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ شرک سے بچنے کا راستہ ہے. جیسے ہم شفاف پانی پیتے ہیں، گندا پانی نہیں پیتے، اچھے پھل کھاتے ہیں، سڑے ہوئے پھل نہیں کھاتے، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، سڑے غذائیں نہیں کھاتے، اور حلال جانور کھاتے ہیں، کوئی حرام اور مردار نہیں کھاتے، اور اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں، کوئی گندے اور میلے بدبودار کپڑے نہیں پہنتے. اسی طرح ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، اور مومن یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جیسے تو نے ظاہری نعمتیں دیا ہے ایسی ہی تم مجھے شرک سے بچانا، تو مجھے توحید عطا فرمانا. یہ ہے ہدایت کا راستہ. مجھے کبھی شرک کا راستہ نہ دینا، مجھے توحید کا راستہ دینا، مجھے بدعت دینا، مجھے سنت والا راستہ دینا، مجھے نمازوں سے غفلت کا راستہ نہ دینا، مجھے نماز کا اور مسجد کا راستہ عطا فرمانا، مجھے رہنے کا راستہ نہ دینا، مجھے جو ہے پابندی کے ساتھ روزے رہنے کا راستہ دینا، مجھے بخیلی اور کنجوسی کا راستہ نہ بتانا، مجھے سخاوت اور زکوٰۃ کو نکالنے کا راستہ بتانا، اور مجھے حج سے محروم ہونے کا راستہ نہ بتانا، مجھے تو حج کو جانے کا راستہ بتانا، مجھے نیکیوں کی دعوت دینے کا راستہ بتانا، اور مجھے برائیوں سے روکنے کا جو راستہ ہے اس کا راستہ بتانا، مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بتانا، مجھے ماں باپ کی فرما برداری کا راستہ بتانا، مجھے بچوں پر شفقت کا راستہ بتانا، اور مجھے بیوی بچے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے شفقت اور مہربانی کا راستہ بتانا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم کروں ایسا مجھے راستہ بتانا، بے رحمی کا مجھے راستہ نہ بتانا. یہ بھی ہماری اہم ترین ضرورت ہے. یہ ہم روزانہ مانتے ہیں، یہ ہمیں چاہیے. اس کے بغیر ہماری آخرت کی زندگی کی سلامتی کچھ نہیں. کیونکہ ہم یہاں پر ہیں تو ہمیں چند دن رہنے کے بعد آخرت کی طرف جانا ہے، روز جزا آنا ہے. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں روزانہ کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے. قیامت کا دن ہے اور روز جزا کا مالک ہے. یعنی دنیا میں کسی کو کسی کے شرک کی، بدعت کی، نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، زکوٰۃ نہ دینے کی، حج نہ کرنے کی، برائیاں کرنے کی دنیا میں سزا نہیں ملتی. اور اسی طرح نیکی کرنے کی جزا بھی دنیا میں نہیں ملتی. بعض لوگ بولتے ہیں اتنا نماز پڑھتا ہوں میں، کیا ملا مجھے؟
بلکہ بعض لوگ توحید پر چلنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے عام طور پر مصیبت میں نظر آتے ہیں، غریب نظر آتے ہیں، بیمار نظر آتے ہیں، اور روزہ چھوڑنے والے، نمازیں چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے صحت مند اور مالدار اور اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں۔ یہاں وہ مسئلہ حل ہو گیا، مالک یوم الدین یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، جو چاہے عمل کرے، لیکن جو برائیوں کو عمل کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، وہ اپنی قسمت آخرت کی قسمت کو، وہ اپنی قسمت کو تباہ کر رہا ہے۔ عارضی زندگی تو سنور گئی لیکن حقیقی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے گرفتار ہے کہ کیونکہ اس کی سزا دنیا میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے کبھی دنیا میں بھی ہلکا مزہ چکھا دیتے ہیں بعض برائیوں کا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ وہ برائی کا پورا بدلہ نہیں ہے، وہ ہلکا اثر ہے، پورا قیامت کے دن ہے، جو اللہ کی ناراضگی کی شکل میں ظاہر ہوگا، اور جہنم میں ظاہر ہوگا جو حقیقی ناکامی ہے۔ اور دنیا میں بعض دفعہ بعض نیکیوں کا اثر بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں وہ پورا اثر نہیں ہے، نیکیوں کا ہلکا اثر ہے، ورنہ اس کا پورا میں ظاہر ہوگا نیکیوں کا، اللہ کی رضا کی شکل میں اور جنت کی شکل میں۔ یہ سب چیزیں ہیں، ایک چند دنوں کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ کے پیدا کرنے سے آئے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا کیونکہ اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی ایک چوٹی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے پیدا ہونا، اللہ کے ہاتھ میں تھا، پیدا ہو گئے، اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ ہم جب تک چاہے یہاں رہیں۔ اللہ کا حکم ہو جائے جوان کو بھی، بچے کو بھی، بوڑھے کو بھی اٹھ کر نکلنا پڑے گا۔ اگر حکم ہو جائے گلاس پانی ہاتھ میں ہے، اگر حکم ہو جائے ابھی آ جاؤ، وہ گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے تو پی بھی نہیں سکے گا۔ ہاتھ میں ٹیبلٹ ہے، ابھی آ جاؤ، کھا بھی نہیں سکتے ٹیبلٹ تو نہیں کھا سکے گا۔ کار میں بیٹھا ہوا یہی تم کو ہے تو وہیں سے جانا پڑے گا، پلٹ کر گھر بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی محتاجی اور مجبوری کی زندگی ہے، ہم محتاج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ماضی میں بھی تھے، اب بھی وہی کھلا رہا ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہی کے ہم محتاج ہیں۔ قیامت کے دن وہ ایسا دن ہے کہ ہماری نیکیاں ہی ہم کو کام آئیں گی اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہاں کوئی آقا نہیں ہے جو اپنے غلام کی مدد کر سکے، کوئی باپ جو اپنے بچے کی مدد کر سکے، بلکہ وہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ارے تو غریب ہے، ارے میں یہاں مالدار ہوں، مالداری یہیں چھوڑ کر وہ چلا گیا اور غریبی کا ٹھپا یہیں چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ آقا بھی اپنی آقائیت کو دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، اور غریب بھی اپنی جو نوکر بھی یہاں کی اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہاں ہے تو اعمال کی بنیاد پر ہے، جس کے پاس اعمال ہے، جس کے پاس توحید ہے اور جس کے پاس اعمال ہے، وہ وہاں آقا کی طرح ہے، وہ وہاں بادشاہوں کی طرح ہے، وہ وہاں راحت مندوں کی طرح ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں اور ہمیں یہ چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ برائیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی ہمیں شدید ترین ضرورت ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہیں، ایسی چیز ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو آخرت میں ہم کو عذاب دلا سکتی ہے، تو ہمیں رونے کا مقام ہے۔ پھر تو ہمیں تسلی سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی تسلی سے کھانا کھا رہا ہے، گناہ ہے، اس کے آنکھوں سے گناہ لگا ہوا ہے، اس کے آنکھوں میں سختی ہے، گناہ کرتا ہے، سختی کی وجہ سے کانوں میں سختی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، زبان میں سختی آ گئی ہے، گناہ کرتا ہے، دل میں سختی آ گئی ہے، اسی لیے حسد کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، دماغ میں سختی آ چکی ہے، لطافت ختم ہو گئی، اسی لیے گندے گندے خیالات لاتا ہے، تو اسے
चैन से खाने का हक नहीं है अगर उसे वाकईतन वो उसे आखिरत की फिक्र है तो उसे अपनी ये चीजें दूर करने की फिक्र करना चाहिए। कैसे मुझसे आंखों से गुनाह दूर होंगे, कैसे कानों से गुनाह दूर होंगे, दिमाग से गंदे ख्यालात दूर होंगे, जुबान से गंदी जो हरकत जो है दूर होंगी। तबारक व तआला जो हम मांग रहे हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आपका वो सीधा रास्ता मुझे दिखा दीजिए, मुझे अता फरमा दीजिए, दे दीजिए। जैसे हम मांगते हैं अल्लाह बारिश दे दीजिए ताकि हमारी जमीन जो है ताजा जिंदा हो जाए, हमारा काम बन जाए। अल्लाह ताला बरसाते हैं। तो इसी तरह हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को उस हिदायत का नुज़ूल हमारे कुलूब पर करना है और वो हिदायत आंखों के जरिए अल्लाह ताला भेजेंगे। हिदायत की बारिश को कभी खोल हिदायत ले ले, कान खोल हिदायत ले ले, जुबान के जरिए से हिदायत दाखिल होने वाली है, सर के रास्ते से हिदायत दाखिल होने वाली है। और हमने वहां सख्ती पैदा कर ली है। जमीन सख्त है, अरे जमीन को हमवार कर ले, बारिश आएगी तो सब्ज। इसी तरह अगर हम गुनाह बिठाए रखे हैं, गंदगी बिठाए रखे हैं, कानों में सख्ती जमाए रखे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की रोशनी अंदर आना चाहेगी, दरवाजा बंद है। हिदायत की रोशनी अंदर आना चाहेगी, यहां से दरवाजा बंद है। और हिदायत की रोशनी दाखिल होना चाहती है हमारे मुंह के अंदर, दरवाजा बंद है। यहां से आना चाहती है, दरवाजा बंद है। इन सारे रास्तों से जाएगी दिल की तरफ और जमा हो जाएगी। उसके बाद इंसान पूरी तरह बुराइयों से झिझक जाएगा, पूरी तरह। थोड़ा बहुत अपना काम कर ले, जितनी जरूरत है अल्लाह ताला के कबूल के लिए थोड़े हाथ पांव मार ले। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जब उसे नवाजेंगे, एक बदल जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए बुराइयों के रास्ते को खैराबाद कह देगा और हमेशा के लिए नेकियों के रास्ते को ऐसा पकड़ेगा जैसे ठंडे पकड़ लेता है प्यासा, ऐसा जैसे उम्दा को एक भूखा पकड़ लेता है, ऐसा आकर इबादत से चिमट। क्या हम नहीं चाहते कि हम बुराइयों को गंदगी की तरह छोड़ दें? हमारा काम बन जाएगा अगर हम बुराइयों को छोड़ देंगे। बुराइयों को छोड़ तो हमारा काम हम आखिरत में खुदा की नाराजगी से बच गए। क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम तौहीद से चिमट, जिक्र से चिमट, तिलावत से चिमट, रोज़े गले और सखावत को गले से लगा ले? अगर ऐसा करना है तो हमारे दिल की जो है काया की पलट होना चाहिए, हमारा दिल बेदार होना चाहिए, हमारा दिल जिंदा होना चाहिए और हमारे दिल में हिदायत का नूर उतरना चाहिए और इसका जो है इसे जिंदा और अल्लाह तबारक व तआला ही इसे सही मानों में इसकी रूहानी हयात देने वाले हैं। जैसे जमीन को जिंदा वही करते, मुर्दे को जिंदा वही करते, मुर्दा जमीनों को जिंदा वही करते हैं, इसी तरह हमारे दिलों की मुर्दनी को भी अपने हिदायत का नूर फरमाकर और अपने हिदायत जो है अनवारात उसके अंदर दाखिल फरमाकर जो है हमें वो जिंदगी अता फरमाएंगे कि वो जिंदगी में हमें बुराइयां हमसे छूट और नेकियां हम छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकती। मेरे अल्फाज याद रखना, बाज लोग कहते हैं बुराइयां छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है। कैसे छूटेंगी जब दिल में वो बात नहीं है? और कहते हैं नेकी करना चाहते हैं, होता नहीं है, कैसे करेंगे? बादशाह तो अंदर दिल कमजोर है, आजा का बादशाह। अगर बादशाह तैयार हो जाए तो पूरी रियासत आएगी। इसी तरह दिल हो जाएगा तब कहेगा कि मैं सो नहीं पाता, मुझे बिस्तर और मुसल्ले पर आ जाता हूं। जब ये कहेगा अगर मैं छोड़ना तो मैं मर जाऊंगा नमाज के बगैर, ये कहेगा। जैसे पानी पानी तड़पेगा, नहीं तो मर जाऊंगा। अगर नमाज नहीं मिली तो बस मेरा तो जीना मुश्किल है।
میری تو زندگی سے اس کا تعلق ہو چکا ہے. اسی لیے آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے. بلکہ میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں یہ صرف ابھارنے کے لیے ہے, ایک ذہن بنانے کے لیے ہے کہ اپنے کانوں کو کی سختی کے اعمال سے بچائیے تاکہ ہدایت کا نور آئے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ صرف آپ آ کر بیٹھیں اور میں کہوں اس سے کام نہیں بنتا. اور بھی کام کرنے پڑتے ہیں جسے آہستہ آہستہ بتایا جائے گا. مہینے میں ایک مرتبہ یہاں آنا ہوگا انشاءاللہ. ابتدا کی یہ باتیں ہیں, ہمیں یہ بتایا جائے گا. الگ الگ طور پر بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا کیا چیزیں چھوڑنا چاہیے, کان سے کیا چھوڑ دینا چاہیے, آنکھوں سے کیا چھوڑ دینا چاہیے, دماغ سے کیا چھوڑ دینا چاہیے, زبان سے کیا کیا نکال دینا چاہیے, اور وہاں کیا کیا بٹھانا چاہیے, تاکہ وہ اللہ کے فیصلے جلدی اتر جائیں اور آدمی کی زندگی اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ پیغام لے کر آ جائے. جب موت کا فرشتہ اس کا پیغام لے کر آ جائے تو پھر اس کی قدر ہونی چاہیے. ایسی حالت میں ہمیں دنیا سے جانا چاہیے کہ قبر میں جائیں تو استقبال ہو, حشر میں جائیں تو انبیاء صحابہ کے ساتھ حشر ہو, اور جنت میں جائیں تو انہی نیک لوگوں کے ساتھ پھر وہاں اللہ کا دیدار ہو. اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے. بالفاظ دیگر ہم مہینے میں ایک مرتبہ اس لیے جمع ہونا چاہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم کو صحت مل جائے گی, پانی دم کر کے دے دیجئے صحت ہو جائے. حالانکہ دم کر کے دیں گے تو صحت بھی ہو جائے گی, لیکن مقصد نہیں. دعا کر دیجئے کہ دکان چل جائے, دعا کریں گے تو دکان بھی چل جائے گی, لیکن ہمارا یہاں آنے کا مقصد نہیں, بلکہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے مرنے کا سلیقہ آ جائے. جیسا اللہ ہم کو دنیا سے آتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا آنا جو ہے آ جائے. اس کے لیے دیکھیے آپ کیا دعا پڑھتے ہیں, دیکھیے پڑھیے. اس کے لیے کون سی آیتیں پڑھتے ہیں, پڑھیے. اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں, کہیے. اس کے لیے کیا چیزوں سے ہم کو روکنا چاہتے ہیں, روکیے. کن چیزوں میں لگانا چاہتے ہیں, لگائیے. ہمارا مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ ہم باعزت سے دنیا سے جائیں, ایسے عزت کے طریقے سے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ایسا آ کر ملنا. اللہ کی جو مرضی ہے ایسا مرنے کی تیاری کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. کوئی پوچھے تو بول دینا یہاں کیوں بیٹھ رہے ہیں, جا کر کیا ملے گا تم کو, لڈو پیڑے ملیں گے کیا, جینے کا سامان بٹ رہا ہے کیا. نہیں, جینے کا سامان نہیں بٹ رہا ہے, مرنے کا سامان بٹ رہا ہے. خوش قسمت لوگ کیسا مرتے ہیں, دنیا سے جاتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ کیسا دنیا سے جاتا ہے, وہ جانے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. یہ مقصد ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. میرا مقصد بھی اور کوئی نہیں ہے, آپ کا مقصد بھی کوئی اور نہیں ہے. نہ کھانا مقصود ہے, نہ پینا مقصود ہے, نہ کوئی دنیا کی دولت مجھے آپ کو دینی ہے, نہ تو آپ سے کچھ مجھے حاصل کرنا ہے, نہ میں ایسی چیزوں سے راضی ہونے والا ہوں. کیونکہ یہ تو اتنا بڑا مجمع ہے بھائیوں, میں تو دو آدمی کے مجمع میں بولتا ہوں. میں تو جھوپڑی میں بھی بولنے تیار ہوں, میں بس میں بھی تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں, میں سڑک پر بھی تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں, کسی دکان والے کو بھی تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں, کسی گھر میں بھی تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں. جو اچھی طرح مرنا چاہتا ہے وہی کرنا چاہتا ہوں. میں مائک کے بغیر بھی بولنا چاہتا ہوں, اور ایک کرسی کے بغیر بھی بول سکتا ہوں, کار سے آ کر بھی بول سکتا ہوں, بس سے آ کر بھی بول سکتا ہوں, پیدل آ کر بھی بول سکتا ہوں. اور جو ہے جیسا چاہے, بس سننے والا طالب چاہیے, سننے والا کچھ محنت کا ارادہ رکھنے والا چاہیے, سننے والا کچھ محنت کا جذبہ ہو اس کے اندر ہو, سننے والا اپنے سینے میں دل رکھتا ہو, سینے میں پتھر نہ رکھتا ہو, سننے والا گفتگو کو اہمیت دیتا ہو. ایسا نہیں کہ نظر انداز کر دیتا ہو. اگر نظر انداز کر دیتا ہے تو بھائیوں مجھے تو بس خاموش رہنا تو بس یوں سمجھیے کہ میری خوشی کا سامان ہے. تنہا رہنا تو یوں سمجھیے کہ میری لیکن میں اپنی تنہائی کو چھوڑ کر, اپنی جو ہے خاموشی کو توڑ کر
آپ کے درمیان آیا ہوں اس وجہ سے کہ یہاں کچھ نوجوان حقیقی نوجوان بن جائیں گے، دینی نوجوان بن جائیں گے. یہاں کچھ بوڑھے اپنے بڑھاپے پر رحم فرماتے ہوئے حقیقی معنوں پر بزرگی کو اختیار کریں گے. کچھ بچے حقیقی معنوں میں دینی بچے، علمی بچے، سچے بچے، برگزیدہ بچے بن جائیں گے. اس محلے میں دین پھیلے گا، بے دینی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مفتی صاحب کو، مفتی غوث صاحب کو، مفتی رفیع اللہ صاحب کو، یا مجھے، یا کچھ آگے بڑھ کر انتظامات کرنے والوں کو یا سننے والوں کو اگر ذریعہ ہمیں اور ہمارے ذریعے سے محلے کے اندر کوئی اچھائی پھیلا دے تو بھائیوں اس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنا چاہیے، اپنی توانائیوں کو لگانا چاہیے، اوقات کو لگانا چاہیے. یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اس جمع ہونے کو ہمارے حق میں رائے گا اور ضائع نہ فرمائے، بلکہ نتیجہ خیز ہو اور مفید ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ سننا اور کہنا بھی قبول ہو اور بہتر نتائج ہمارے سامنے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.